ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ کہلانے والی ہو، میری بات کو ذرا دل سے سن لینا۔ آج تم کسی کی بیٹی ہو، کل کسی گھر کی بہو بنو گی، تم کسی کی بیوی بنو گی۔ آج اپنے باپ کے گھر کے اندر رہ رہی ہو، کل کسی شوہر کی فرما برداری بھی تمہیں کرنی پڑے گی۔ یہ بات سیکھ کے چلی جانا۔ اگر تمہارا شوہر تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اس کی غربت کا کبھی مذاق مت اڑانا، کبھی اسے حرام کمانے پہ مجبور مت کرنا، کبھی اسے ناجائز راستے پہ لانے کے لیے مجبور مت کرنا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے جب تمہارا شوہر گھر سے باہر جاتا ہے کتنے تھک کے کھاتا ہے، تب جا کے کچھ پیسے کما کے لاتا ہے۔ تم گھر میں آنے کے بعد اس کے سامنے چہرے بگاڑ کے دیکھا کرتی ہو۔ یار تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم، تم گھر کے اندر لیٹی رہی، پنکھوں کے اندر رہی، ٹھنڈے پانی پیتی رہی، لیکن جب تمہارا شوہر گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلا تو اسے بھی پیاس لگی تھی، وہ بھی چاہتا تھا کہ ٹھنڈا پانی پیے، وہ چاہتا تو 20 روپے کی بوتل خرید کے ٹھنڈا پانی پی لیتا، لیکن تمہیں معلوم ہے اس نے کسی دکان کی طرف رخ نہیں کیا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مسجد کا دروازہ نظر آیا، سیدھا گیا مسجد کی ٹنکی کھولی، ہاتھ لگا کے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے کام پہ لگ گیا۔ یار وہ باہر آیا، وہ بھی چاہتا 20 روپے کی بوتل خرید لیتا، لیکن صرف اس لیے نہیں خریدی، وہ چاہتا تھا آج 20 روپے بچا لوں، کل جب بیٹی کو رخصت کروں گا تو یہ میری بیٹی کے جہیز میں کام آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے اس نے 20 روپے خرچ نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ اتنی مصیبتوں کے ساتھ، تم تو گھر کے اندر آرام سے چھت کے نیچے لیٹی رکھی، لیکن تمہارا شوہر جہاں مزدوری کر رہا تھا وہاں تو کوئی سایہ دار درخت تک نہ تھا۔ جب اسے دور تک کوئی سایہ دار درخت نظر نہیں آیا، اس نے کسی کے مکان کا سایہ دیکھا، اسی کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، کچھ لمحے سانس لے لی، پھر سکون پا کے کام میں لگ گیا۔ یہ سوچ کے گھر کے دروازے پر آیا کہ اپنی بیوی سے جا کے سکھ دکھ بیان کروں گا، لیکن بیوی کا پہلے ہی چڑھا ہوا چہرہ دیکھا تو اس نے اپنی ساری حسرتیں دروازے پہ دفن کر دی ہیں، اپنی ساری باتیں اپنے دل سے نکال کر دروازے کے باہر پھینک دی ہیں۔ جو باتیں بیوی سے کرنا چاہتا تھا اب اس کے دل میں باتیں کہنے کی تمنا نہیں رہ گئی ہے۔ یہ مزاج ہو گیا کہ گھر میں آیا، بیوی نے کہا کتنے کما کے لائے ہو؟ اگر وہ 20 کے حساب سے یا 90 کے حساب سے کام کر کے آیا ہے تو عورتیں تانے دے کے کہتی دن بھر کھاتے رہتے ہو، اتنا سا کام ہو پایا ہے؟ وہ تجھے خدا کا واسطہ، تجھے خدا کا واسطہ، اپنے شوہر کا دل نہ توڑا کر، تو خدا کی فرما بردار بن جا، پھر تجھے کسی چیز کی احتیاج نہیں رہے گی۔ جب خدا تیرا ہو جائے گا تو کائنات تیری ہو جائے گی۔ وہ لوگوں تم بھی خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، میرا رب بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور تو تم بھی غور سے سننا، کبھی شوہر کو غربت کے تانے مت دینا، کبھی اس کو حرام کمانے کی طرف مت بڑھانا، اور تمہارے آگے بھی اگر یہ نوبت آ جائے، اگر فاقوں کا وقت آ جائے، صبر کے ساتھ فاقے کر لینا، کسی کا حرام کا ایک لقمہ مت کھا لینا۔ یہ میرے نبی کی ولادت کی تعلیم ہے، یہ مصطفیٰ کی آمد کی تعلیم ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں بڑا غریب شوہر تھا، اس کے گھر کے اندر کچھ بچے تھے، وہ اتنا غریب کے بچوں کے کھانے کا انتظام نہ کر سکا۔ جب وہ کھانے کا انتظام نہ کر سکا، بیوی نے کہا میرے سرتاج اب بچوں کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا۔ بوڑھا آدمی تھا، بال سفید تھے، اس نے تھیلا جمع ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد بغل میں دبایا، کہنے لگا شام کو مزدوری کر کے آؤں گا تو ادھر سے کچھ آٹا کچھ راشن لے کے آؤں گا۔ وہ گیا مارکیٹ میں، منڈی میں، وہاں جا کر کے کھڑا ہو گیا جہاں مزدوروں کی لائن لگا کرتی ہے۔ یار ہم اتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ ہم جب مزدور لینے کے لیے جاتے ہیں تو طاقتور تلاش کرتے ہیں، پھرتیلا تلاش کرتے ہیں، جوان تلاش کرتے ہیں۔ آج کوئی بوڑھے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ اسی لائن میں جا کے لگ گیا، کوئی آیا اس نے ایک جوان لیا، دوسرا آیا اس نے بھی جوان کا ہاتھ تھاما۔ یہ بوڑھا کہنے لگا صاحب مجھے کچھ پیسے کم دے دینا، لیکن مجھے لے چلو، میرے بچوں کے فاقے کا سوال ہے۔ اس نے کہا تھا یار ہم تیری فاقے دیکھیں کہ اپنے گھر کا کام دیکھیں؟ ہر کسی نے اسے ٹھکرا دیا کہ تو بوڑھا کے کام نہ کر سکے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں سب کی منتیں سماجتیں کرتا رہا کہ میں اگر بوڑھا ہوں تو پیسے کم دے دینا، کچھ تو بچوں کے راشن کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جب کسی نے اس کو نہیں اپنایا، سب ٹھکرا کے چلے گئے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی، اے میرے مالک میرے بچے بھوکے ہیں اور میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ آج مجھے کوئی کام پہ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او جوانوں میری گزارش تم سے بھی ہے، تم اپنے شوق میں پیسے برباد کیا کرتے ہو، ناجائز خرچوں میں پیسے برباد کیا کرتے ہو۔ جب تمہیں کسی کام کی ضرورت پڑا کرے تو تم اپنے مطلب کا ایک مزدور اپنی مرضی سے لے آیا کرو،
دوسرا مزدور اپنے مصطفیٰ کی مرضی سے لے آیا کرو. سب سے پہلے نگاہ یہ ڈالا کرو کہ جن میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہے. اگر بوڑھا ہے تو سمجھ لینا ضرور اس کو کسی مجبوری نے اس لائن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, ورنہ اس کی عمر مزدوری کرنے کی نہیں ہے. ایک مزدور طاقت والا اپنی مرضی سے خریدو, اس کو بھی تمہیں 300-500 دینے ہیں. ایک مزدور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بوڑھا دیکھ کے خرید لو اور یہ سوچ لو کہ یہ میری مصطفیٰ کی پسند ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کے لاؤ. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس طاقتور کو لائے ہو یقیناً وہ 10 اینٹیں لگائے گا, لیکن جس بوڑھے کو لے کر کے آؤ گے تیرے گھر میں 10 اینٹیں کم لگیں گی, لیکن اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو اللہ جنت میں ایک عالیشان محل عطا فرما دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مصلح قوم و ملت, علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, سرزمین سوئی بدایوں شریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. مصطفیٰ کی مرضی سے لے آیا کرو. واہ ہمیں واہ, اپنی مرضی دنیا میں نہیں چلانی, مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی چلانی ہے. زندہ باد, زندہ باد. توجہ کرنا. خیریت ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں جی, پیسوں کو گھور رہے تو لے جاؤ اٹھا کر کے, لیکن پیسوں کے ساتھ باتیں بھی سننی پڑیں گی. ہاں تو بس توجہ میری طرف رکھیے پیارے, غور کرنا. اس نے کہا میرے اللہ مجھے کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں. اس باپ کے احساس کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کے سامنے بچوں کی روتی ہوئی بلکتی ہوئی صورتیں ہمیشہ رہتی ہیں, جس نے خود کئی دن سے نہ کھایا ہو, کیا اس کے سامنے بچوں کی بھوک کا احساس کتنا رہا ہوگا. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے مالک کوئی لے کے نہیں گیا. اس کی نگاہ اٹھی, سامنے مسجد کا دروازہ تھا, سیدھا گیا مسجد کے اندر وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد اپنا تھیلا ایک کونے میں رکھ دیا اور رکھ کے رخ کیا اپنے رب کی جانب. عرض کرتا ہے میرے مالک بس آج میں تیری مزدوری کرنے آ گیا ہوں. دنیا والوں نے تو مزدوری کے لائق نہیں سمجھا ہے, لیکن آج میں تیری مزدوری کروں گا. اے اللہ مجھے روزی عطا فرما دے, میں تیرے لیے نمازیں پڑھوں گا, میں تیرے لیے سجدے کروں گا. اے اللہ شام تک میں تیری مزدوری کرتا رہوں گا, بس میرے بچوں کے فاقے کا انتظام کر دے. اس نے صبح سے شام تک مسجد میں نماز پڑھی ہے, اور نماز پڑھ کے جب یہ واپس پلٹا ہے اپنے گھر کی دہلیز پہ آیا ہے, بیوی نے دروازہ کھولا, شوہر کا استقبال کیا. بیویاں دیکھو کتنی نیک اور پارسا تھی, کتنی خدا ترس تھی. جیسی شوہر نے دروازے پہ قدم رکھا اس کا تو ندامت سے چہرہ جھکا. بیوی نے شوہر کے ہاتھ میں خالی تھیلا دیکھا, مسکرا کے کہتی میرے سرتاج اداس کیوں ہو. کہا مزدوری نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ خود رزق کا انتظام کر دے گا. کہتے میری بیوی میں گیا ضرور تھا. کہا پھر مزدوری نہیں ملی. کہا میں مجھے دنیا والوں کی مزدوری نہیں ملی. کہا پھر کس کی مزدوری کر کے آئے ہو. اس نے کہا میں جس کی مزدوری کر کے آیا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے, اس کی بارگاہ میں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے. کہا مزدوری کی مزدوری, آپ نے تو نوکری کی مزدوری پیسہ نہیں لائے. کہا وہ دے گا, یہ ضروری نہیں ابھی دے, پھر بھی دے گا مگر دے گا ضرور. اتنا بیوی سے کہا میرے بچوں کا حال کیا ہے. بیوی مسکرا کے کہتی ہے کھانا نہ سہی, اللہ کی نعمت پانی تو موجود تھا گھر میں, میں نے اپنے بچوں کو پانی پلا کے سلا دیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پانی دے دیا ہے. جو دوسری صبح آئی ہے پھر اس نے تھیلا اٹھایا ہے, پھر جا کے مسجد میں مصلی بچھا دیا. 3 دن تک اسی طرح نمازیں پڑھتا رہا. جب تیسرا دن آیا اب دل میں خیال آیا یار گھر جا رہا ہے. بیوی کہے کہ 3 دن ہو گئے مزدوری کرتے کرتے ابھی تک اجرت نہیں ملی ہے, میں کیا جواب دوں گا. میرے بچوں کا 3 دن کا فاقہ ہے, 3 دن سے بچے پانی پی کے سو رہے ہیں. اس خیال سے یہ ڈرنے لگا. ایک راستہ بدل کے دور سے آیا جہاں سے اس کے مکان اور اس راستے کے درمیان کچھ جھاڑیاں موجود تھی. یہ جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ گیا, گھر کے اندر کا جائزہ لینے لگا. دیکھو میرے بچے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں, اگر سو رہے ہوں گے تب تو چلا جاؤں گا, اگر جاگتے ہوں گے تو بچوں کے چہرے کا سامنا کیسے کروں گا. یہ سوچ کر کے یہ چھپ کر دیکھنے لگا. اسے محسوس ہوا میرے گھر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اس کو دھوئیں کا احساس ہوا. اس کو لگا کہ شاید میں دھوکے سے کسی اور حویلی کے پاس آ گیا ہوں. اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا, پھر دیکھا گھر اسی کا تھا. اس کو خوشی ہوئی, دھیرے سے قریب گیا. گھر کی دیواریں نیچے تھی, جا کے دیوار کی اوٹ سے اس نے گھر کے اندر جھانکا اور جھانک کر کے دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر کے چولہوں پہ پکوان بن رہے ہیں, طرح طرح کے کھانے بن رہے ہیں. خوشی کے مارے دروازے پہ آیا. جیسی دروازے پہ اس نے قدم رکھا ہے نا, دروازے پہ آتے ہی اس کو کھانے کی خوشبو چڑھی. ابھی دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا تھا کہ بیوی نے دروازہ کھول دیا. مسکرا کے شوہر کا استقبال کیا. آپ فرماتے ہیں بچوں کا کیا حال ہے. اس نے کلائی پکڑی, کہا میرے سرتاج تو نے سچ کہا تھا کہ میں جس کی مزدوری کرتا
ہوں اس کے یہاں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے. کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا آج تمہیں 3 دن ہو گئے ہیں جس کی مزدوری کرتے کرتے, آج اس نے تمہاری اجرت پہنچا دی ہے. ہاتھ پکڑ کے مکان کے اندر لائی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس کی نگاہ جدھر جاتی تھی دولت کے ڈھیر نظر آ رہے تھے, جدھر نگاہ جاتی تھی دولت کے ڈھیر نظر آ رہے تھے. اس نے دیکھ کر کے حیرت سے پوچھا اے میری شریک حیات بتا تو سکی یہ اتنی دولت آئی کہاں سے ہے؟ کہا اسی نے بھیجی ہے جس کے یہاں تم نوکری کر رہے تھے. کہا فرماتے ہیں بتا تو سکی کیا صرف اجرت دے کے گیا ہے یا کچھ کہہ کے بھی گیا ہے؟ تو کہنے والا آیا تھا, اس نے کہا تھا سن جب تیرا شوہر آ جائے تو اس سے کہہ دینا سن تو نوکری کرنے میں کمی مت کرنا, ہم اجرت دینے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت امداد رب مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. میری قوم کی بیٹیوں, زندہ باد زندہ باد. اگر شوہر مصیبت میں آ جائے تو اسے تانے نہ دو, مسکرا کے ہاتھ پکڑ کے کہو چل میں بھی مصلی بچھاتی ہوں تو بھی مصلی بچھا ہائے لے. ہائے واہ واہ سبحان اللہ. صرف اتنا کہ میں مصلی بچھاتی ہوں تو بھی بچھا. اور میرے نبی نے تو فرمایا اگر تمہارے گھر کے اندر غربت ڈیلے ڈال لے, فاقے آ کر کے بیڑے جما لے. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی راستہ مصیبت سے نکلنے کا نہ ہو تو سن, اگر تیرے گھر کے اندر کوئی بیٹی موجود ہو تو مصلی بچھا, اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بیٹھا لے اور اس بیٹی کا چہرہ اپنی طرف کر لے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اے میرے اللہ ہماری اس بیٹی کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گی, رب کی رحمتیں پہلے اتر چکی ہوں. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں, ہائے ہائے اس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اللہ. حرام کی طرف نہ جاؤ, رحمتوں کی طرف پلٹو. میاں بیوی کے باہمی تعلقات بہتر کرو, گھروں میں جھگڑے نہ کرو. اللہ اکبر. ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. میرے نبی اللہ اکبر ماں کے شکم میں جلوہ گر ہو چکے ہیں, 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا تھا سیدہ آمینہ جی میرے سرتاج